حجاج اور اس کا والد یوسف مروان بن حکم کے دور حکومت میں سرکاری فوج میں بھرتی ہو گئے، لیکن اتنا تعارف نہیں ہوا ان دونوں کا، خاص طور پر حجاج کا۔ مروان بن حکم کے بعد مروان کا بیٹا تخت نشین ہوا عبد الملک بن مروان۔ تو عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں حجاج بن یوسف کا اثر و رسوخ بڑھا اور اس کے کارنامے عبد الملک بن مروان کے سامنے آنا شروع ہوئے۔ تو عبد الملک بن مروان نے حجاج کے کاموں کو دیکھتے ہوئے اسے عراق کا گورنر بنا دیا، یعنی کوفہ، بصرہ اور اس کے ملحقہ علاقہ جات، اس کا والی بنا دیا حجاج بن یوسف، اور خود عبد الملک بن مروان بھی صرف شام پر قابض تھا، متفق علیہ خلیفہ نہیں تھا، اس لیے کہ خلافت اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، اور امت مسلمہ کے متفق علیہ خلیفہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ تو عبد الملک بن مروان نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف خروج کیا، بغاوت کی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کا انتخاب کیا، اور حجاج بن یوسف نے جا کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 جمادی الاول سن 73 ہجری میں، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی عمر 72 سال تھی، شہید کر دیا۔ یہ ساری گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبد الملک بن مروان حجاج بن یوسف سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے عراق کے ساتھ ساتھ حجاز کی ولایت بھی اس کو دے دی، یعنی حجاز سے مراد مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، طائف اور قریب کے جو علاقے اس وقت تھے، ان سب علاقوں کا والی گورنر حجاج بن یوسف کو بنا دیا۔ تو حجاج بن یوسف کو اس طرح مزید کھل کر کھیلنے کا موقع ملا۔ حجاج بن یوسف کی طبیعت اور مزاج انتہائی سخت تھا، جبر اور ظلم اس کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کر دینا آدمی کو اس کے لیے کوئی بات نہیں تھی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، اور خود کہتا تھا، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ خود کہا کہ میں مسجد کے اندر ہوں اور لوگوں کو حکم دوں کہ مسجد کے فلاں دروازے سے باہر نکلو، اور لوگ دوسرے دروازے سے باہر نکلیں تو میرے نزدیک وہ واجب القتل ہے، کہ انہوں نے امیر کی نافرمانی کیوں کی۔ جب امیر نے کہا کہ اس دروازے سے نکلو، وہ رش ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ دوسرے دروازے سے نکل گئے، تو وہ دوسرے دروازے سے کیوں نکلے، میرے نزدیک وہ واجب القتل ہیں، اور ان کا مال مال غنیمت ہے۔ اس سے آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنا وہ جابر تھا اور کتنا ظالم تھا۔ اس کو ظالم الامت کہا جاتا ہے، یعنی امت میں سب سے ظالم ترین آدمی۔ اور اگر اس کے ظلم اور اس کے جبر کی داستانیں صرف تاریخ کی کتابوں کے اندر ہوتی تو پھر اس کے دفاع میں کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا تھا، اس لیے کہ تاریخ کے اندر تو ہر قسم کی باتیں آ جاتی ہیں، سچی بھی آ جاتی ہیں، جھوٹی بھی آ جاتی ہیں، ہر قسم کا رطب و یابس کتب تاریخ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس لیے کتب تاریخ کو بطور حجت پیش نہیں کیا جا سکتا دینی معاملات کے اندر کہ جی فلاں تاریخ کی کتاب میں یہ بات آئی ہے لہٰذا یہ دلیل ہے، حجت ہے، ایسا دینی معاملات میں نہیں کیا جاتا۔ اگر اس کے جبر اور ظلم کی داستانیں صرف تاریخ کی کتابوں میں ہوتی تو کچھ نہ کچھ کہا جا سکتا تھا اس کی صفائی میں، لیکن اس کا جبر اور اس کا ظلم تو کتب احادیث کے اندر صحیح روایات میں موجود ہے، لہٰذا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بخاری شریف کے اندر اس کے ظلم کی داستانیں موجود ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہیں، ترمذی شریف کے اندر موجود ہیں، یہ صحاح ستہ کی کتابیں ہیں۔ ترمذی شریف جو حدیث کی کتاب ہے، صحاح ستہ میں شامل ہے، ہر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اس کی دوسری جلد ہے، چیپٹر کا نام کتاب الفتن ہے، اس کے اندر ایک روایت ہے، علامہ ابن سیرین کے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے ہشام بن حسان،
وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حجاج بن یوسف کی وفات کے بعد، اس کے دور میں تو ڈر کی وجہ سے کر نہیں سکتے تھے کوئی کام، بڑے بڑے ائمہ بیچارے روپوش تھے اس وقت، بڑے بڑے فقیہ روپوش ہو گئے تھے اس کے ڈر کی وجہ سے۔ تو وہ ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ ہم نے حساب کتاب لگایا اس کے قتلوں کا کہ اس نے کتنے افراد کو قتل کیا، تو ہم نے حساب لگایا، ریکارڈ چیک کیا، تو ہمیں جو ریکارڈ دستیاب ہو سکا، یعنی مختلف جیلوں کے اندر سے جو ریکارڈ ہمیں ملا کہ جن لوگوں کو حجاج بن یوسف نے گرفتار کیا معمولی غلطی پر یا بغیر غلطی اور قصور کے، ان کو گرفتار کیا، ان کو جیلوں کے اندر بند کیا اور پھر ان کو قتل کرا دیا، ایسے لوگوں کی تعداد 1,20,000 سے زائد ہے۔ یہ تو وہ ہیں جن کا ریکارڈ ان کو ملا، ظاہر جیلوں کے اندر ریکارڈ ہوتا ہوگا تحریری طور پر، جو رجسٹر جو ریکارڈ انہیں دستیاب ہو سکا اس کے مطابق۔ ترمذی شریف کے اندر الفاظ ہیں، حضرت ہشام بن حسان کہتے ہیں احسو ما قتل الحجاج صبرا، کہ ہم نے ریکارڈ چیک کیا اور ایک محتاط اندازہ لگایا کہ جن لوگوں کو حجاج بن یوسف نے صبراً قتل کیا تھا، صبراً عربی زبان میں کہتے ہیں ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے گرفتار کر کے جیل میں بند کرنا، اس کو عربی میں صبراً کہتے ہیں۔ ما قتل الحجاج صبراً فبلغ 120,000 قتیل، تو وہ تعداد 100,000 100,000 یعنی 1,20,000 قتیل 20,000 یعنی 1,20,000 سے وہ تعداد زائد نکلی۔ اور جن لوگوں کو میدان جہاد کے اندر اس نے قتل کیا یا دوسرے موقعوں پر دوسری وجوہات سے جن کو قتل کیا، ان کی تعداد کا تو اندازہ ہی لگایا نہیں جا سکتا۔ اس سے آدمی خود سوچ سکتا ہے کہ وہ کتنا ظالم تھا اور کتنا جابر تھا، اور اس ظلم اور بربریت کے اندر اس کو کسی کا لحاظ نہیں تھا، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں تھی، عالم جاہل کا فرق نہیں دیکھتا تھا، صحابی غیر صحابی تابعی تک کا فرق ملحوظ نہیں رکھتا تھا۔ ایک صحابی ہیں اچھا جن کو بھی اس نے شہید نہیں کر سکا، جن پر بس نہیں چلا اس کا بعض وجوہات کی بنا پر، مثلا صحابہ کرام تھے، ان میں سے بعض صحابہ عمر رسیدہ تھے، ان کو شہید نہیں کر سکا کسی وجہ سے، تو پھر ان کو داغ لگوا دیتا تھا اور ان کی تذلیل کرتا تھا، ان کی تحقیر کرتا تھا کہ لوگ ان کو دیکھ کر تالیاں بجائیں، ان کو برا بھلا کہیں۔ ایک دو مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں فوت ہونے والے آخری صحابی، یعنی صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے ان میں سب سے آخر میں جو صحابی فوت ہوئے ان کا نام تھا حضرت سہل بن سعد انصاری۔ سن 91 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے، 100 برس کی عمر میں ان کی وفات ہے، اور سن 75 یا 76 ہجری میں حجاج بن یوسف نے انہیں بلوایا۔ اب بہانہ تو کوئی ملا نہیں، میں کس طرح میں انہیں ستاؤں، پریشان کروں، تنگ کروں، تو کہنے لگا کہ جی تم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو باغی شہید کر رہے تھے تم نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، حضرت عثمان غنی کی امداد کیوں نہیں کی؟ حضرت سہل بن سعد انصاری نے کہا کہ ہم نے تو اپنے طور پر مدد کی تھی، ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے اس میں کوئی کسر کوئی کمی نہیں کی، ہم نے مدد کی تھی۔ تو کہنے لگا جھوٹ بولتے، نعوذ باللہ، اور حکم دیا اپنے کارندے کو کہ جی وہ سریہ لاؤ، ایک لوہے کا ٹکڑا تھا، ایک مہر بنوا رکھی تھی اس نے لوہے کی سریہ، اس کو گرم کر کے داغ لگواتا تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا اس داغ کا کہ یہ آدمی غلام ہے، اس کی جو جتنی تذلیل کر سکتا ہے، جتنی تحقیر کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، کھلی چھوٹ۔ تو حضرت سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 80 برس سے کچھ اوپر تھی، ان کو بلوایا، یہ مکالمہ کیا اور پھر حکم دیا اپنے کارندے کو، اس نے وہ سریہ گرم کر کے ان کی گردن پر داغ لگوایا اور پھر ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ۔
اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر اس وقت 90 برس سے 1 سال اوپر تھی۔ اب آدمی سوچے 90 سال کی عمر کا آدمی، بوڑھا آدمی، ان کو بلایا اور کارندے کو حکم دیا کہ ان کے بازو پر داغ لگا۔ وہ سریا گرم کر کے انہوں نے بازو پر لگایا، داغ لگا دیا۔ اور تو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، جنہوں نے آپ کی خدمت کی ساری زندگی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک سے حجاج بن یوسف کا اچھا تعلق تھا، دوستی تھی۔ حضرت انس بن مالک کی وہ عزت کرتا تھا حجاج بن یوسف، لیکن تھا رنگین مزاج، متلون مزاج، یعنی گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، طبیعت اس کی ایسی تھی کہ موڈ میں ہے تو انعامات اور اعزازات، اور موڈ بدل گیا تو اسی کو قتل کرا دیا۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے اپنی سرکاری مہر دے رکھی تھی کہ میرا جو بھی فیصلہ ہوگا مہر آپ لگایا کریں گے، اور بھی ان کو کئی عہدے دیے۔ لیکن جب غصے ہوا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ کوفہ میں رہتے تھے، پہلے مدینہ میں رہتے تھے، پھر مکہ میں، بعد میں کوفہ میں چلے گئے۔ کوفہ میں رہتے تھے حضرت انس بن مالک، ان کو بلایا، بلا کر بڑے عجیب الفاظ کہے جو ہم یہاں نہیں کہہ سکتے، ایک قسم کی یوں سمجھ لیں کہ گالیاں۔ حضرت انس بن مالک یہ سمجھے کہ شاید کسی اور کو کہہ رہے ہیں، تو حضرت انس بن مالک نے کہا اللہ بھلا کرے، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں یہ بات؟ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا اب وہ بہرے آدمی تجھے کہہ رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اپنے کارندے کو حکم دیا کہ لاؤ وہ داغ والا ٹکڑا لوہے کا، اور حضرت انس بن مالک کی بھی گردن پر داغ لگا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے، یہ بخاری شریف کے اندر پورا واقعہ تو نہیں ہے، یہ جو بات عرض کرنے لگا ہوں یہ بخاری کے اندر موجود ہے، لوگوں نے آ کر حضرت انس بن مالک سے شکایت کی کہ جی حجاج بن یوسف اتنا ظلم کرتا ہے، آپ اس کے خلاف کچھ کرتے کیوں نہیں؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر بعد والا زمانہ پہلے والے زمانے سے زیادہ شر والا ہوتا ہے، تو چونکہ یہ بعد والا زمانہ ہے، شر والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، دوسرے لفظوں میں حکومت کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو کئی صحابہ کرام کو اس نے اس طرح، کئی کو داغ لگوائے، کئی ایک کو شہید کیا۔